بس ایک رات کی بات ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا، دوسرے ہی روز زندگی تمہارے ہم قدم ہوگی۔ کل رات 11 بجے کے بعد تم اچھی طرح سے سوچ لو، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اس نے آئی سی یو کی گلاس وال کے پار زندگی اور موت کی جنگ لڑتے اس شخص کو دیکھا جو اس کی محاورتاً نہیں حقیقتاً زندگی تھا۔ زندگی اسے اس مقام تک لے آئے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ محبت کی اتنی بڑی اور کڑی سزا اس نے اپنی روح کو گھائل ہوتے محسوس کیا۔ ایک رات کی بات، اس نے اس ظالم اور شفاق انسان کے کہے جملے کو دہرایا، پھر لمحہ بہ لمحہ زندگی سے دور جاتے اپنے محبوب کو نظر بھر کر دیکھا۔ کیا میں اس کے بغیر رہ پاؤں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جواب بڑی زوردار تردید کے ساتھ ملا۔ دھڑکنیں بے ہنگم انداز میں شور برپا کیے دے رہی تھیں، سانسیں بے ترتیب ہو کر بکھر گئی تھیں، ٹانگوں میں لرزش واضح تھی، گویا خون کی ایک ایک بوند جسم سے نچوڑ لی گئی ہو۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے صدیق بھائی، کچھ تو رحم کریں، آخر اعظم آپ کے بھائی ہیں۔ وہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں گری گڑ گڑا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پاؤں پر دھرے اس کے ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے پرے ہٹایا۔ بھائی تھا، اب نہیں رہا۔ تمہیں اپنانے کے بعد اس نے خود ہی تعلق توڑ لیا تھا ہم سے۔ ان کا لہجہ بے حد شفاق تھا، کسی بھی قسم کی لچک کے بغیر، بے حد سنگ دل اور کٹھور لہجہ، رگ جا کو چیرتا، اس امید کو توڑتا لہجہ۔ زمر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں صدیق بھائی، ان کا آپریشن بے حد ضروری ہے، اگر ان کا آپریشن نہ کیا گیا تو وہ مر جائیں گے۔ وہ اس ظالم انسان کی بے حسی دیکھتے ہوئے ضبط کی شدت سے چلا اٹھی تھی، مگر وہاں ہنوز بے حسی، بے اتنائی برجمان تھی۔ میرا گھر اجڑ جائے گا، میں اجڑ جاؤں گی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میری مدد کریں، آپریشن کے لیے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کروں؟ وہ اب بھی ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ گریہ زاری کرے، اس کے لرزتے لب اور سر سے ڈھلکتا آنچل اس کا راز حسن عیاں کر گیا تھا۔ صدیق احمد نے ایک نظر روتی گڑ گڑاتی ہوئی اپنی بھاوج کو دیکھا، جس سے شادی کرنے کی ضد میں ان کے بھائی نے اپنوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور آج وہ انہی کے در پر انہی کے قدموں میں گڑ گڑاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ وہ کتنا لڑے تھے بھائی سے، کس کماش کے بیاہ کر لائے ہو اعظم، جس کے باپ کا نہ پتہ ہے نہ کچھ ددھیال کا۔ انہوں نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے انہیں خود سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اعظم پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ زمر بہت اچھی اور خاندانی لڑکی ہے بھائی صاحب، انہوں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے بہت سی باتیں انہیں جتا دیں۔ کس خاندان کی ہے؟ صدیق صاحب نے ایک ہنکارا بھرا تھا۔ اعظم لمحے بھر کو خاموش ہو گئے تھے۔ میں زمر سے بے پناہ محبت کرتا ہوں بھائی صاحب، اور محبت خاندان، ذات، برادری کی قید سے آزاد ایک مروائی جذبہ ہے، مجھے اس کے حسب نسب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اعظم کا لہجہ بے حد ٹھہرا ہوا اور فیصلہ کن تھا۔ مگر ہمیں فرق پڑتا ہے، ہمارے لیے اس لڑکی کے خاندان کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کے باپ سے ملنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں دنیا والوں کو منہ دکھانا ہے، کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ آخری الفاظ انہوں نے بے حد چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ اعظم بے حد ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ اس کا باپ لاپتہ ہے، اور اس کی ماں نے ہی اس کی پرورش کی ہے۔ کہاں گیا اس کا باپ؟ اور باقی خاندان، ددھیال، ننہال، کیا وہ بھی لاپتہ ہو گئے ہیں؟ وہ ترخے، ان کا اپنے ددھیال ننہال سے ملنا جلنا نہیں ہے۔ اب کی بار اعظم کا سر جھک گیا تھا۔ واہ میاں، یہ بھی خوب کہی بات، ایک ہماری بھی بات سن لو۔ ہم ہرگز کسی ایسی لڑکی کو بیاہ کر نہیں لائیں گے جس کا باپ لاپتہ ہو اور ان کا اپنا خاندان والوں سے میل جول نہ ہو۔ ہمیں ایسے مشتبہ خاندان سے رشتہ داری منظور نہیں ہے، کیونکہ عشق کی پٹی تمہاری آنکھوں پر بندھی ہے، زمانے والوں کے نہیں۔ ان کے صفا چٹ جواب دینے کے باوجود بھی اعظم احمد نے ہار نہیں مانی۔ صدیق احمد کے تعلق توڑنے کی دھمکی بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، اور اعظم نے کر کے دکھایا۔ زمر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد وہ علیحدہ گھر میں رہنے لگے تھے، مگر اچانک ہونے والا شدید ایکسیڈنٹ انہیں موت کے دہانے پر کھڑا کر گیا۔ اس کے جسم کا کافی خون بہہ چکا تھا، سر پر بھی کافی شدید چوٹ آئی تھی، اور انہیں فوری آپریشن کی ضرورت تھی۔ زمر کے پاس اور تو کوئی چارہ نہیں تھا، جو جمع تھا وہ تو ہسپتال لانے اور ایمرجنسی میں ہی خرچ ہو گیا تھا۔ ایسے میں 1.5 لاکھ کا فوری انتظام وہ کہاں سے کرتی؟ اسی لیے ایک آخری امید پر وہ اپنے بڑے جیٹ کے پاس آئی تھی۔ ایک شرط پر، میں تمہیں اپنے شوہر کے علاج کے لیے روپے دے سکتا ہوں۔
اچانک انہوں نے اس کے بے داغ حسن کو گہری نظروں سے جانچتے ہوئے کہا۔ زمر نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ اپنے شانوں پر درست کیا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے بھائی صاحب۔ وہ فوری آمادہ ہو گئی۔ صدیق احمد نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے 1.5 لاکھ کا چیک کاٹ کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ زمر کو اس کاغذ کے ٹکڑے میں زندگی سانس لیتی محسوس ہوئی۔ اس نے لپک کر چیک اٹھانا چاہا پر صدیق احمد نے اچک لیا۔ پہلے شرط تو سن لو۔ انہوں نے اسے اتنی بےتابی دکھانے پر ٹوک دیا۔ زمر لمحے بھر کو کسی عجیب سے احساس کے زیر اثر خاموش سی کھڑی رہ گئی۔ نظر اٹھا کر صدیق احمد کو دیکھا تو تھرا کر رہ گئی۔ ان کی بولتی نگاہوں میں کئی پیغام روشن نظر آ رہے تھے۔ اس 1.5 لاکھ کے عوض تمہیں اپنا کچھ قیمتی وقت میرے ساتھ بتانا ہوگا۔ کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ صرف چند گھنٹوں کی تو بات ہے۔ یوں سمجھو کہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی۔ اعظم آپریشن کے بعد گھر آ جائے گا۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں رہے گی۔ تم اچھی طرح سے سوچ لو۔ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ اعظم کی زندگی یا پھر۔ صدیق احمد نے مکروہ کہکا لگایا۔ زمر کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ صدیق بھائی رحم کریں، میں آپ کی بھاوج ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر گڑ گڑائی تھی۔ اپنے شوہر سے بے وفائی کی وہ مرتکب ہو سکتی تھی، نہ ہی اسے مرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ عجیب دورہ تھا۔ پل صراط پر کھڑے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جب بھائی سے کوئی تعلق داری ہی نہیں تو پھر تم سے رشتہ کیسا؟ دیکھو لڑکی، آج کے زمانے میں کچھ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے نا۔ اعظم نے بھی تو تمہیں پانے کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا تھا، تو کیا تم اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ ذرا سی بھی قربانی نہیں دے سکتی؟ انہوں نے جیسے فرار کے سارے راستے مسدود کر دیے۔ وہ زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ آپ نے آپریشن کے لیے فیس جمع کرا دی؟ ڈاکٹر صاحب راؤنڈ پر آئے تو انہوں نے باہر ICU کے دروازے کے پاس دوزانوں بیٹھی زمر سے پوچھا۔ اس کی سانس رک گئی اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیکھیں جلدی کریں، مریض کے لیے ایک ایک لمحہ بہت ضروری ہے۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ زمر گویا جلتے کولوں پر چلنے لگی۔ بے بسی سے ڈبڈبائی نگاہوں سے سفید پٹیوں پر جکڑے اپنے عزیزان جان شوہر کو دیکھا۔ ان واحد میں فیصلہ ہوا تھا، مجھے معاف کر دینا اعظم، مجھے اس خیانت کی معافی دے دینا، پر میں تمہیں یوں مرتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے بے خبر سوئے وجود سے سرگوشی کی۔ ساری رات اس نے جلتے بلتے گزار دی۔ سردی میں ساری رات مسجد کے صحن میں اکڑوں بیٹھنے سے اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی۔ ساری رات اس نے مسجد کے صحن میں روتے اور فریاد کرتے گزاری تھی۔ صبح کے پھوٹنے پر اس نے جیسے خود کو ہر انہونی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے اعظم کی طرف جانے کی کوشش کی تھی، پر اس کے قدم چلنے سے انکاری تھے۔ وہ کس منہ سے اس کے سامنے جائے گی اور کس طرح اس کے شکوہ کناں نظروں کا سامنا کر پائے گی؟ اس نے جیسے خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ جب کوریڈور میں آئی تو وہاں غیر معمولی رش تھا۔ زمر کی اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ خوف اس کے وجود کے ہر عضو سے آیا تھا۔ اعظم، اس کے منہ سے جیسے کرلاہٹ کی صورت نکلا، میں تم سے اپنی محبت نہیں نبھا پائی۔ اس نے وہیں دیوار سے ٹیک لگائے اعظم سے معافی مانگی۔ کوریڈور سے اب رش چھٹنے لگا۔ لگتا تھا کہ کوئی ایمرجنسی آئی تھی۔ ارے آپ ادھر کھڑی ہیں، اندر چلیں، آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ رات ان کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، ایک نرس اس کے قریب کھڑی کہہ رہی تھی۔ اس نے غائب دماغی سے نرس کو دیکھا۔ اسے لگا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کے منہ سے سرسراتے ہوئے نکلا، آپ مسز اعظم ہیں نا؟ اس کا سر بے ساختہ اسبات میں ہل گیا۔ نرس نرمی سے مسکرائی تھی، میں آپ کے شوہر کی ہی بات کر رہی ہوں۔ ان کا آپریشن کامیاب رہا، اب وہ ہوش میں ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ رات بھر کہاں تھیں؟ نرس کے آخری سوال پر وہ گڑبڑا گئی۔ کیا ساری دنیا کو خبر ہو گئی کہ زمر اعظم کس آزمائش سے دوچار کی گئی تھی اور وہ اس پر پوری بھی نہیں اتری؟ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی دماغ میں کلبلاتے سوالوں کو نظر انداز کیے اندر کمرے میں آئی تھی۔ سامنے ہی اس کی زندگی سانس لیتی نظر آ رہی تھی۔ اعظم اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائے۔ وہ روتے ہوئے تڑپ کر اعظم کے سینے سے لگنا چاہ رہی تھی کہ تیسری آواز نے اسے ٹوک دیا، ارے آؤ آؤ زمر، ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا۔
اس نے لمحے بھر کو دیکھا اور گنگ رہ گئی۔ سامنے ہی ہنستے مسکراتے صدیق احمد بیٹھے تھے اور اس سے بے حد شفقت سے مخاطب تھے۔ اس کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی اور وہ یہاں پر کیوں موجود تھے؟ مبارک ہو اعظم کو اللہ نے نئی زندگی دی ہے۔ شاید تم جیسی نیک اور عزت دار بیوی کی دعا ہے اس کی زندگی بچا گئی۔ وہ بہت نرمی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے گویا ہوئے تھے۔ زمر نے بے ساختہ چونک کر انہیں دیکھا تھا جن کے چہرے پر بے حد حلاوت اور شفقت بھری تھی۔ خوش رہو اعظم، تمہارا انتخاب لاجواب تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اعظم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زمر الجھ کر رہ گئی تھی۔ ان کا بدلہ رویہ اس کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ میں مانتا ہوں میں غلط تھا۔ ایک شریف عورت کے لیے اس کی نسوانیت کے خزانے کی حفاظت اہم ترین شے ہوتی ہے اور یہی چیز اسے عزت دار بناتی ہے۔ صرف اعلیٰ خاندان اور حسن نسب معنی نہیں رکھتے۔ مجھے تمہاری پسند پر فخر ہے۔ انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا جس کے چہرے پر آج بڑی آسودہ مسکراہٹ پھیلی تھی، مگر زمر سے ان کا بدلہ پہلیاں بجھواتا لہجہ ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل آئی۔ وہ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرا دیے۔ انہیں زمر کے چہرے پر پھیلی الجھن واضح نظر آ رہی تھی۔ اعظم میرا سگا بھائی ہے، پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں ایسا گھناؤنا فعل انجام دے سکتا ہوں؟ انہوں نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو زمر کا سر جھک گیا۔ عزت پر جان دینے والے کبھی کسی کی عزت پر نہیں کھیلا کرتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ انہوں نے مزید کہا مجھے اعظم سے کئی گلے تھے جو کل رات تمہارے نہ آنے کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ وہ سانس روکے حیرت سے انہیں تک رہی تھی۔ کل کی رات میرے اوپر بہت بھاری گزری زمر، کہیں تم اعظم کی محبت میں میرے پاس اس شرط کی پاسداری کے لیے نہ آ جاؤ۔ یہ خوف ساری رات مجھے آکٹوپس کی طرح جکڑے ہوئے تھا۔ میں ہر گزرتے پل بڑی شد و مت سے تمہارے نہ آنے کی دعا مانگتا رہا۔ میں نے تمہیں بہت کڑی آزمائش میں مبتلا کیا تھا اور مجھے یہ ڈر تھا کہ تم اعظم کی زندگی کی خاطر اپنی عزت سے بھی کھیل نہ جاؤ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ محبت اپنی جگہ مگر عورت کی عزت سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اسے کسی بھی قیمت پر اپنی عزت کو کھلونا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بھلے تمہارا وہ فعل ایک محبوب شوہر کی زندگی کے لیے گرا دیتا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر تم آ گئی تو پھر کسی بھی قیمت پر تمہیں اعظم کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گا، اور مجھے فخر ہے کہ تم نے اپنی عزت کو مقدم سمجھا۔ کل رات میں نے تمہیں ہسپتال کی مسجد میں اعظم کے لیے روتے گڑ گڑاتے دیکھا اور لمحہ لمحہ اپنے بھائی کی پسند پر فخر کیا۔ تمہیں اس قدر ذہنی اذیت سے دوچار کیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر میں مجبور تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ان مشکلات میں تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھاتا، اور مجھے یقین ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی بھی مرد تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ عورت کو اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کا سر تھپ تھپا کر چلے گئے۔ زمر کے قدم بے ساختہ اللہ کے گھر کی جانب گامزن ہو گئے۔ اللہ نے اس کی محبت کی لاش رکھی تھی، اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے خیانت کی مرتکب نہیں ہو پائی تھی، وہ سرخرو ٹھہری تھی۔ سجدہ شکر وہ کسی کمزور لمحے کی زد میں آنے سے بچ گئی تھی، سو سجدہ شکر تو اس پر واجب ہو گیا تھا۔